معذور بچہ آزمائش ہے یا سزا؟ میرا ایک بچہ 1 سال کا ہے، 4 مہینے تک دودھ پیتا رہا اور اس کے بعد اس نے دودھ چھوڑ دیا۔ اس کا سی ٹی اسکین وغیرہ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو برین کا ایشو ہے۔ اب وہ جو اس طرح کے معذور بچے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا ماں باپ کے کرتوت ہوتے ہیں جو ان کے آگے آتے ہیں؟ سہرش لاہور سے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ معذور بچے کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے ایک جنت کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور بالفرض اگر آپ سے گناہ بھی ہوئے ہیں تو اس معذور بچے کی خدمت سے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس کو اللہ کا عذاب نہ سمجھا جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھا نا، مزدور تھا، رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں، سارے سو رہے ہیں۔ یہ آج کل کے بعض اسکالرز کی بات کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں رات کے آخری حصے میں، یہ سارے کمبخت پڑے ہوئے سو رہے ہیں، بار بار نا یہ سو رہے ہیں اور میں اٹھا ہوا ہوں۔ تو ایک نے منڈی نکالی رضائی سے، بولا کمبخت تو اپنی تعریفیں کر، ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ مزار اور درگاہ پر حاضری کا طریقہ۔ درگاہ میں حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ الطاف حسین شاہ۔ او بھائی، یہ جو آج کل درگاہوں میں حاضریاں ہو رہی ہیں یہ بدعت عمل ہے۔ مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بالش سے زیادہ قبر کو اونچا کرنے کو حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ البتہ اگر ویسے ہی کسی بزرگ کی قبر پہ آپ جانا چاہیں تو محبت کی وجہ سے، لگاؤ کی وجہ سے، کسی سے آپ کو عقیدت ہے تو آپ ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے تمیز سے جانا ہے اور مرحوم کے لیے، میت کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں، کیونکہ وہاں پہلے ہی شرک ہو رہا ہے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو یہ وہم ہوگا کہ شاید آپ اس قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو جہاں اس وہم کا خطرہ ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے قبر پہ، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہاں جائیں، آپ میت کے لیے، جو بھی بزرگ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ دعا مانگیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ وہاں دھرنے مار کے بیٹھنا اور پھر جو ہے نا مجاور بن کے بیٹھنا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اس کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اور ایسے نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس آپ قبر پہ سلام پڑھیں اور نکلیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی بزرگ کی اگر کوئی قبر ہے تو آپ جائیں، میت کے لیے دعا کریں اور بس نکل جائیں وہاں سے۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں جانا، اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے؟ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ ارسلان بہار۔ دیکھیں، یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس نیت سے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں۔ آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے، اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، عیدگاہ، جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤڈ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں، بہت سارے جو صوفیہ کرام تھے، اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیا ہوا ہے بدعتیوں نے۔ تو اس طرح آج بہرحال اس عمل سے منع کیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں۔ ہاں، جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی، یعنی زیارت برائے زیارت ہو تو جائے جا سکتا ہے۔